الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ماہ ذی قعدہ سے متعلق ہے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، اس مہینے کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے جب سے زمین آسمان پیدا کیا ہے کہ 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت اور احترام والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے عزت اور احترام والے کون کون سے ہیں؟ ایک ذی قعدہ کا مہینہ، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ، تیسرا محرم کا مہینہ، چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم بنائے ہیں۔ محترم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان 4 مہینوں میں زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ لڑائی جھگڑے کرنا، قتل و قتال کرنا، جنگ کرنا، لوٹ مار کرنا، ان سب کاموں سے بچے رہتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک سے ان 4 مہینوں کی حرمت اور عزت کو باقی رکھا۔ جیسے اسے سمجھ لیجئے، ہم لوگ عام طور سے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کے مہینے میں تھوڑا بہت گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11 مہینوں میں انسان اتنا گناہوں سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتا، اتنا نیکیوں کا پابند نظر نہیں آتا جتنا رمضان کے مہینے میں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو محترم بنانے کی وجہ سے زمانے جاہلیت کے لوگ اور اس دور کے مسلمان صرف رمضان کے مہینے میں ہی وہ پکے مسلمان نہیں دکھائی دیتے تھے، پورے 12 مہینے میں پکے مسلمان دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ ان 4 مہینوں میں زیادہ اہتمام ہو جاتا تھا نیکیوں کا اور زیادہ اہتمام ہو جاتا تھا گناہوں سے بچنے کا۔ ہم صرف رمضانی مسلمان بنتے ہیں کہ رمضان آیا تو ایک اچھے مسلمان بن کے دکھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اور پھر رمضان گزر گیا تو وہ ایکٹنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں 12 مہینے کے پکے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان 4 مہینوں میں زیادہ
مسلمان بن کر دکھنا اور مسلمان ہو کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے جذبے بڑھ جاتے تھے۔ کیوں بڑھ جاتے تھے؟ اس واسطے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، تو اس کا حکم بھی اللہ نے رکھا ہے۔ حکم کیا رکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو گناہ کا عذاب اور گناہ کا وبال بڑھ جائے گا، اور اگر کوئی آدمی ان 4 مہینوں میں نیکی کرے گا تو اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے رمضان کے مہینے میں مسلمان زیادہ نیکیاں کرتا نہیں کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن زیادہ پڑھنا، تسبیحات زیادہ پڑھنا، نفلیں زیادہ پڑھنا، یہ سب کام کرتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو زیادہ ثواب ملنے کی امید پر ہم جو فرض زکوٰۃ ہے سال گزرنے پر نکالنا ہے، لیکن نہیں نکالتے، رمضان میں ہی نکالتے، اس واسطے کہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سال مکمل ہونے پر نکالنے کا اہتمام کرنے کے بجائے رمضان میں دینے کا اہتمام کرتے۔ اسی واسطے عام 11 مہینوں میں اتنا زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں ہوتا جتنا رمضان میں ہوتا ہے۔ سب کی نظر میں یہی بات ہے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ثواب زیادہ ملنے کی امید پر جب ہم رمضانی مسلمان بن کر عبادت زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر ان مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ان 4 مہینوں میں جس میں اللہ نے محترم مہینے بنایا ہے ان مہینوں میں بھی اللہ زیادہ ثواب دے گا۔ جیسے یہاں عام مسجدوں میں، عام شہروں میں رہنے والے مسلمان اپنی مسجد کی قدر، اپنی مسجد کی نماز کی پابندی، اپنی مسجد میں لیٹے بیٹھے ذکر تلاوت میں لگے رہنا یہاں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یا کبھی کبھار وہ لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جائیں عمرے یا حج کے لیے، وہاں زیادہ عبادت کی کوشش کرتے ہیں، وہاں زیادہ عبادت کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک نیکی بھی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو جگہ کی عظمت آ گئی تو ثواب کی کے جذبے بڑھ گئے، جگہ کی عظمت آ گئی تو ثواب کے جذبے بڑھ گئے۔ ایسے ہی مہینے کی عظمت آ جاتی ہے تو بھی عبادت کے جذبے بڑھ جاتے ہیں، عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں لوگ بہت احترام سے عبادت میں لگا کرتے تھے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اشہر الحج، حج کے مہینے، شوال کا مہینہ، وذو القعدۃ اور ذی قعدہ کا مہینہ، وعشر من ذی الحجۃ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں۔ دارقطنی کی روایت ہے، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ عربی گرامر کے حساب سے ذی، ذال یا ذی اور ذال و ذو یہ دونوں بھی والا کے معنی میں آتے ہیں، والا، صاحب، مالک۔ قعدتن کے معنی آتے ہیں بیٹھنا، نماز میں بھی ہم بولتے ہیں قائد اولا، قائد آخرہ، تو قعدتن کے معنی آتے ہیں بیٹھے رہنا۔ تو ذو قعدہ بیٹھنے والا، ذی قاعدہ مانے بیٹھنے والا، تو ماہ ذی قاعدہ کا مطلب ہوگا بیٹھنے والا مہینہ، بیٹھنے والا مہینہ۔ اس مہینے کا نام کیوں بیٹھنے والا مہینہ رکھا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کا حکم ہے کہ اب اس مہینے میں جھگڑے نہیں کرنا، لوٹ مار نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ناحق مال نہیں کھانا۔ عام مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑے حرام خوری سب حرام ہے، لیکن کم از کم ان 4 مہینوں میں تو بھی عزت سے رہو، یہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت۔ جیسے عام 11 مہینوں میں بھی حرام کھانا، سود کھانا، رشوت پہ لینا، جھوٹ دھوکہ سب حرام ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کم از کم رمضان کا مہینہ ہے بول کر تو بھی یہ کامہ چھوڑ دو۔ تو رمضان کی نسبت سے حرام سے بچانے کی جو بات کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی ان 4 مہینوں کی نسبت سے کم از کم حرام سے بچے رہو۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں کو وہ احکامات، وہ تعلیمات اور وہ عزت احترام سب علم معلوم نہیں ہے،
تو اس واسطے آئے دن دیکھ لیجئے مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر کر دینے کے واقعات، دسترخوان پر کھانے والے شخص پر چاقوؤں سے حملہ کر دے کے ختم کرنے کے واقعات، دوستوں کی گینگ بنا کر مسلمان کو ختم کر رہا ہے ایک چھوٹی سی معمولی سی دشمنی کی وجہ سے۔ یہ تک نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں اسے درگزر کر سکتا ہوں، معاف کر سکتا ہوں، میں اسے قتل کر دوں گا تو اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کے گھر میں بیوی ہے، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، کل کے دن مجھے اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی نفرت اور عداوت کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، بھائیوں میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ فلاں نے میرے بھائی کو قتل کیا، اب اس کا بھائی دشمنی پہ آیا اور وہ اسے قتل کرنے کی چکر میں ہے۔ معلوم ہوا فلاں نے میرے دوست کو قتل کیا، دوستوں کی گینگ بن گئی اور وہ اس کو قتل کرنے کی چکر میں ہے۔ اب ایسا درندوں کا سماج بن گیا کہ اب مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہی، مسلمان خود مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے کسی ہٹلر کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان دوسرے کے حق میں ایک ہٹلر بنتے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو موت کے گڑھے پہ لانے کے لیے کسی ظالم حکمران کی ضرورت نہیں ہے، کسی فساد مچانے والے، دنگے مچانے والے پولیٹک لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان خود ایک ایسا دنگا مچانے والا بن گیا ہے کہ دوسرے مسلمان کی زندگی اور اس کا جینا حرام کرنے پر ہی اسے سکون مل رہا ہے۔ کیا وجہ سے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف اس واسطے کہ بھئی آپ کی گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی، آپ کی گاڑی کا شیشہ پھوٹ گیا، آپ کی گاڑی کو اس نے اوورٹیک کر کے آپ کو شرمندہ کر دیا، اس کی وجہ سے چھوٹے تو چھوٹے، جوان تو جوان۔ ایک ویڈیو میں ایسا بھی دیکھنے کو آیا کہ دو بوڑھے لوگ آپس میں باکسنگ کر رہے ہیں، دو بوڑھے لوگ بھی آپس میں گاڑی ٹکرا جانے پر باکسنگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی حیدرآبادی کے ہیں ماشاءاللہ۔ شرم آنی چاہیے۔ جب بال سفید ہو چکے، دانت گر گئے، پوتے نواسے آ گئے، پیر گڑھے میں، موت کے گڑھے میں، قبر کے گڑھے میں رکھ چکے، بیماریوں کا پتلا بن چکے، اب اور کیا چاہیے مرنے کے لیے؟ ساری زندگی دیکھ چکے ہو، جوانی دیکھ چکے، بچپن دیکھ چکے، اب تو اللہ اللہ کر کے درگزر کرنا چاہیے تھا۔ جب بوڑھے لوگوں کا یہ حال ہے چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنے میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے جوانوں کا کیا حال ہوگا، ان کی اولاد کا کیا حال ہوگا۔ ویسے بوڑھے لوگ اپنی نسل کی کیا تربیت کریں گے؟ دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب کتاب دینے کا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینے کا، یہ سب احساس ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ایسا نظریہ بن گیا جو کچھ بھی ہے یہ زندگی میں ہے، جیسے جی لوگے ویسے ہی ہوگا، بس ختم۔ مرنے کے بعد کی زندگی کون دیکھا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ زبان سے تو نہیں کہتا ہے لیکن اپنی عمل سے دکھا رہا ہے کہ سب کچھ دنیا سمجھ کے جی رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، 4 مہینوں میں اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ قتل، قتال، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا حرام ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام باقی رکھو، احترام کی وجہ سے ان مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، گنہگار در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، چونکہ اس کے گناہ کا عذاب خود اسے دیا جائے گا، اور اس کے عذاب دیے جانے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، خود یہی وجہ ہے۔ تو رمضان، یہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کا حکم تو ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، لیکن یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے، اور احترام کا لحاظ اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی ان 4 مہینوں میں گناہوں سے ایسے ہی بچنے کی کوشش کرے جیسے ہمارے سماج میں رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام جیسا کرتے ہو ویسے ہی ذی قعدہ ذی الحجہ محرم کے مہینے میں بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ ان مہینوں میں رشوت نہ کھاؤ، ان مہینوں میں سود نہ کھاؤ، ان مہینوں میں جوڑا جہیز کی حرام رقم نہ لو، ان مہینے میں ڈنڈی مار کر کسی گاہک کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ان مہینوں میں پارٹنر کا حق دینے سے پیچھے نہ ہٹو، ان مہینوں میں بیچی جانے والی پراپرٹیوں میں بھائیوں کا بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے اسے ہڑپ کر گھریلو لٹیرے نہ بنو، خاندانی چور نہ بنو، ماں باپ کی پراپرٹیاں چرا کر لوٹ کر حرام خور نہ بنو، اپنی بہنوں کی پراپرٹی کا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ انہیں حق سے واپس لوٹاؤ۔ یہ ان 4 مہینوں کے احترام کا حق بنتا ہے۔ عام مہینوں میں گناہ کرنے والے کو گناہ کا عذاب ہوگا، ان مہینوں میں گناہ کرنے والے کا عذاب بڑھ جاتا ہے، عذاب کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے حج کے مہینے شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن بنائے ہیں، تو اب یہ جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے یہ حج کے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات، ذی قعدہ کی شرعی حیثیت میں یہ ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ 2 عظیم مہینوں کے درمیان میں ہے۔ پہلا مہینہ شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے میں ہماری 2 عیدوں میں سے سب سے بڑی عید عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ پھر 6 روزے رکھے جاتے ہیں جن 6 روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینوں کے روزے کے ساتھ جوڑ کر اسے سال بھر کے روزوں کی فضیلت عطا کرتے ہیں۔ تو ایک طرف شوال کا مہینہ جس میں عید الفطر ہے، 6 روزے ہیں، اب یہ شوال کا مہینہ ختم ہوا، ادھر ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوا، ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہوا، ادھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا جس میں مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ رکھی گئی ہے اور دوسرا بڑا نیک عمل حج رکھا گیا ہے۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ ایک طرف عید الفطر کے مہینے کے بیچ میں ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ اور حج کے مہینے کے بیچ میں ہے، تو 2 عظیم عیدوں کے بیچ میں رہنے والا مہینہ، اور حج سے پہلے اور پھر ادھر شوال کی عید اور شوال کے روزوں سے کے بعد میں آنے والا مہینہ، گویا کہ 2 عظیم مہینوں کے اور 2 عظیم عیدوں کے بیچ میں رہنے والا ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ معلوم ہو گئی کہ ذی قعدہ کا مہینہ وہ ہے جس میں 2 عظیم عیدوں کے مہینے کے درمیان میں مہینہ پایا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت حدیث میں جو فرمایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، حج کے مہینے شوال ذی قعدہ ذی الحجہ کے 10 دن، اور آپ سب جانتے ہیں شوال کے مہینے سے اگرچہ کہ حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے لیکن کوئی آدمی بالعموم شوال کے مہینے میں حج کے لیے نہیں جاتا، شوال کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے ہی حاجیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسری فضیلت کیا معلوم ہوئی؟ ذی قعدہ کا مہینہ حاجیوں کے سفر حج کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں 90% حاجی بیت اللہ کے گھر جانے کا شرف حاصل کرتے ہیں، وہ سعادت جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، بیت اللہ کی زیارت جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار نصیب ہوتی ہے، ویسی عظیم عبادت کا سفر کرنے کا سلسلہ وہ ذی قعدہ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ حاجیوں کے سفر کا مہینہ ہے۔ تیسری فضیلت، ابھی جیسے آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ذی قعدہ کے مہینے کو اشہر حرم میں سے عزت والے مہینوں میں سے بنایا ہے، تو ذی قعدہ کا مہینہ عزت اور احترام والے مہینوں میں سے ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے دیکھیے، حضرت احکام القرآن للتھانوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 میں لکھتے ہیں، وہ بالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے عزت بخشی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا معنی لحرمت الاشہر الاربع، ان 4 مہینوں کو اللہ نے عزت و احترام دینے کا مطلب یہ ہوا
ان الظلم فیہا اشد منہ فی غیرہا، ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا بہت بڑا گناہ اور وبال بن جاتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ وفعل الطاعات فیہا افضل من فعلہا فی غیرہا، اور ان مہینوں کے اندر نیکیاں اور عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے دوسرے مہینوں میں نیکی اور عبادت کرنے کے مقابلے میں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ ذی قعدہ کے اندر ایک تو اللہ نے عزت بخشنے کی وجہ سے احترام والا مہینہ بھی ہے، دوسرا ذی قعدہ کا مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے، ڈبل فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جمع فرما دی۔ اور ایک فضیلت ذی قعدہ کے مہینے کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان ابن عمر کان یصوم اشہر الحرم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں اہتمام سے نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اعمال پوچھے اللہ کے نبی سے، میں کتنی نمازیں پڑھوں، کتنے روزے رکھوں اور کتنا ذکر تلاوت کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو۔ تو انہوں نے مزید درخواست کی کہ یا رسول اللہ اور میں کن مہینوں میں روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید سے فرمایا یہ حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان مہینوں میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرو، ان مہینوں میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرو، ان مہینوں میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرو۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار فرما کر یہ ہدایت دی کہ یہ مہینے روزے رکھ کر اللہ کے سامنے اپنی بندگی ظاہر کرنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک اہم بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر اللہ نے کسی نبی سے بات نہیں کیا ہے براہ راست، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ نے اللہ کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ دوسرے کسی نبی سے اللہ نے دنیا میں بات نہیں فرمائی، ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی اللہ نے بات فرمائی لیکن عرش پر بلا کر، آسمانوں پر بلا کر، لیکن دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی سے بات نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جب تورات کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر اللہ نے بلایا، بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ 30 دن کا اعتکاف بیٹھو، 30 دن کا اعتکاف بیٹھ کر پھر اس کے بعد ہمارے پاس آؤ تورات لینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف بیٹھا، پھر مزید 10 دن کا اعتکاف بیٹھا، پورے 40 دن کا اعتکاف بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کوہ طور پر تورات لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جب گئے تو وہ کون سے 40 دن تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف بیٹھا؟ مفسرین میں سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی قعدہ کی 1 تاریخ سے اعتکاف بیٹھنا شروع کیا، پورا ذی قعدہ کا مہینہ اعتکاف بیٹھا، پھر ذی الحجہ کے 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف بیٹھا، اور 10 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے وہ کتاب تورات لینے کے لیے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا۔ وہ کون سے دیے؟ پورے 30 دن کا اعتکاف ذی قعدہ کے مہینے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور یہاں بڑا عجیب نکتہ علماء نے لکھا ہے، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور اللہ نے ان سے گفتگو فرما کر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور تکلیم کی صفت اللہ نے ظاہر فرمائی، اسی دن
اسی دن یہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو اللہ نے تکمیل دین کا وعدہ فرمایا اور آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم. ادھر تکلیم کی صفت ظاہر ہوئی، ادھر تکمیل کی صفت ظاہر ہوئی. ادھر حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین محمدی کامل اور مکمل دین ہونے کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل فرمائی. یہ کون سا تھا؟ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن مکمل ہونے کے بعد یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے فرمائے، زندگی میں 4 عمرے فرمائے نبی بننے کے بعد. اور نبی بننے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج فرمایا. تو ان 4 عمروں میں سے 3 عمرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں. 3 عمرے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں اور ایک عمرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ہے. لیکن اس ذی الحجہ کے مہینے میں کیے جانے والے عمرے کا احرام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذی القعدہ میں باندھا ہے. عمرہ کیا ذی الحجہ میں لیکن عمرے کا احرام باندھ کر مدینے سے نکلے ذی القعدہ کے مہینے میں. تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 عمرے میں سے 3 عمرے ذی القعدہ میں کیا اور 1 عمرہ ذی الحجہ میں کیا. کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان میں عمرہ کیوں نہیں کیا؟ ہم سب لوگ رمضان کے عمرے کو فضیلت مان کر رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب سمجھ کر جیسے لوگ یہاں حج کو جاتے ہیں ویسے رمضان میں عمرے کو جاتے ہیں. بالکل اس کی فضیلت ثابت ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس میں غلو بھی کیا جاتا ہے. یہاں بہنوں کی پراپرٹی، بہنوں کا حق دینا باقی ہے، لیکن جناب حرام خور حاجی صاحب، حرام خور عمرہ کرنے والے صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے واسطے. 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا جب تک پراپرٹیوں میں سے حق نہیں دو گے، جب تک بہنوں کی وراثت نہیں دو گے، جب تک قرضہ جو لوٹ کر رکھا ہے، پیسہ دینے سے دوسروں کو ستا رہا ہے، یہ سب اپنے ذمے رکھ کر جو بھی حج پہ جائے یا عمرے پہ جائے جا کے آ جاؤ، لیکن جب تک قبولیت نہیں ملے گی جب تک ان کا حق نہیں لوٹاؤ گے. اور شریعت میں بات رکھی گئی ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے آدمی کا جس طرح قرضوں سے خالی ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، قرض دار آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی قرضوں سے خالی ہوگا تو ہی حج واجب ہوگا. ادھر ہزاروں لوگوں کے قرضے لے کے لوٹ کر بیٹھا ہے اور ادھر سال بھر ہر بار حج پہ جانے کے لیے، عمرے پہ جانے کے لیے پرائیویٹ سے اور گورنمنٹ سے ٹکٹ کٹوا رہا ہے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتے ہیں. حج فرض ہی نہیں ہوا تجھ پر، اتنے لوگوں کا قرضہ لے کے بیٹھا ہے. اور قرضے میں سے یاد رکھ لو، بیوی کا مہر دینا بھی قرضے میں داخل ہے. بیوی کا مہر نہیں دو گے تو اس کا گناہ ایسے ہی ہوگا جیسے دوسرے کا پیسہ لے کر کھا کے لوٹ کے مر جانے کا گناہ ہوتا ہے، بیوی کا مہر دیے بغیر مر جانے کا بھی وہی گناہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی بہنوں کی پراپرٹی اور وراثت میں سے جو حصہ ان کا بنتا ہے، بعض پاگل ایسی ہوشیاری کرتے ہیں، ماں باپ کی پراپرٹیاں بیچ بیچ کر کھاتے رہیں گے، اپنی اولاد کی شادیاں کرتے رہیں گے، شادیوں میں جوڑا جہیز دیتے رہیں گے، اور پھر تو ایسی ہوشیاری بھی کرتے ہیں کہ اگر میرے نام پہ پراپرٹی رہی بہنوں کو دینا پڑے گا، اس واسطے جوروں کے نام پہ کرا دو پراپرٹی. جوروں کے نام پہ پراپرٹی ہو گئی تو اب بہنوں کو پوچھنے کا حق نہیں رہتا، میرے نام پہ ہے ہی نہیں ہے. ایسی 1.5 ہوشیاریاں کرے گا تو فرشتے اتنے جوتے ماریں گے کدھر سے ہوا نکلے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. کس کی پراپرٹی تھی؟ جورو کے باپ کی پراپرٹی تھی، جورو کے ماں کی پراپرٹی تھی. کس کی پراپرٹی تھی؟ بہن کی ماں اور تیری ماں دونوں برابر ہیں، بہن کا باپ تیرا باپ دونوں برابر ہیں. جس طرح باپ نے تجھے جنا تیری بہن کو بھی جنا ہے، جس طرح باپ نے تجھے پیدا کیا ماں نے دودھ پلایا تیری بہن کو بھی دودھ پلایا ہے. ایسے حرام خوروں کو دیکھنے کا یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، حاجی حج پہ حج کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، داڑھی ٹوپی بھی ہے، پہلی صف کا نمازی بھی ہے اور دین کے تقاضوں پر بھی ہے، لیکن پراپرٹیوں کے مسائل
مسائل میں حرام خور بنا بیٹھا ہے، چور بنا بیٹھا ہے، گھریلو ڈاکو اور لٹیرا بنا بیٹھا ہے. اور کیا بولتے ہیں؟ کون سے مفتی صاحب صحیح دین پہ چل رہے ہیں، کون سے لوگ صحیح شریعت پہ چل رہے ہیں، سب لوگ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کے لیے اب سب لوگ شراب پی رہے ہیں، تم اور تمہاری ساری اولاد کو شرابی بنا دو. کئی لوگ زنا کر رہے ہیں، اپنے خاندان کو زانی بنا دو. کئی لوگ سود خور ہیں، اپنے خاندان کو سود خور بنا دو. کئی لوگ دھندے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کو دھندے پہ لگا دو. آئیڈیل اور نمونہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، آئیڈیل یا نمونہ برے لوگ ہوتے ہیں. کس کو آئیڈیل بنانا چاہیے؟ اگر سماج میں مان لو کہ اگر سماج کا کوئی حصہ خنزیر کا گوشت کھانے لگا ہے تو کیا میں ان خنزیر کھانے والوں کو دیکھ کر میں بھی خنزیر کھانا شروع کر دوں گا؟ شراب پینے والوں کو دیکھ کر میں بھی شراب پینا شروع کر دوں گا؟ سود خوروں کو دیکھ کر میں بھی سود کھانا شروع کر دوں گا؟ اللہ کا حکم میرے ذمے کیا ہے؟ اپنی بہنوں کی پراپرٹیاں دینا، اپنے بہنوں کا حق ادا کرنا. کہاں ہے؟ تھوڑا ہے بس، بہت، لاکھ 2 لاکھ روپے، 10-20 روپے اور 5-10 لاکھ روپے آ رہے ہیں. 5-10 لاکھ روپے میں بھائیوں کو بانٹ لیے تو بہت ہو گیا، اس میں پھر بہنوں کو کیا دیں گے؟ یاد رکھو، پراپرٹی اور وراثت دینے میں کم زیادہ کا حق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے اگر مرنے والا شوگر پیشنٹ ہو اور وہ جب کبھی شوگر ڈاؤن ہو جائے تو جیب میں چاکلیٹ وغیرہ رکھ لیتا ہے تاکہ اگر اچانک شوگر ڈاؤن ہو گئی تو چاکلیٹ کھا کے شوگر لیول کر سکے. اگر شوگر پیشنٹ مر جائے اس کے جیب میں چاکلیٹ ہو، وہ چاکلیٹ بھی پراپرٹی میں تقسیم ہوگا. بھائیوں کو کھانے کا حق نہیں ہے، کسی بھائی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جیب کا چاکلیٹ نکال کے اپنے بیٹے کو دے دے. تمام بہنوں اور بھائیوں کو چاکلیٹ میں سے ایک دانہ بھی آتا ہو دینا پڑے گا یا اجازت لے کر ہی خرچ کرنا پڑے گا. اب آپ بتاؤ، جب ایک چاکلیٹ بھی پراپرٹی میں تقسیم ہوگا تو پھر یہ حرام خور بھائی جو کہتے ہیں کہ اس میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے میں کہاں بہنوں کو دیے تو ہوتا، اس واسطے ہم نہیں دے سکتے، بعد میں پھر کبھی دے لیں گے. اور اتنی بڑی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں تک اس کا اثر چلاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے ایک شخص نے حرام طریقے سے شراب بیچ کر، بازاری پنا کر کے، رکھیلوں کے ساتھ جی کر کچھ پیسہ کما کر لایا ہے 1 لاکھ روپیہ، لیکن اس 1 لاکھ روپے کا کیا کیا؟ گھر کا راشن خریدا، بچوں کے کپڑے خریدے، پانی کا بل بھرا، کرنٹ کا بل بھرا، تو وہ 1 لاکھ روپے آئے ہیں. لیکن اس 1 لاکھ کی نحوست راشن میں گئی، ترکاری میں گئی، سودے میں گئی، کپڑوں میں گئی، کرنٹ کے بل، کرنٹ کے پانی میں گئی. یہ سب چیزوں میں جب اس حرام کی نحوست آئے گی تمہارے گھر میں پلنے والی اولاد اس کے روئے میں حرام منتقل ہوگا. اور اس کا وبال کیا ہوگا؟ مرنے سے پہلے یہ حرام کھلانے والے باپ کی نافرمان بن جائے گی اولاد. اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دے گی. بازو گھر میں ہوتے ہوئے بوڑھا باپ ترس رہا ہے، بوڑھی ماں ترس رہی ہے، بیٹے کو رحم نہیں آ رہا. کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ اس کا باپ نہیں ہے؟ نہیں، باپ تو ہے، لیکن باپ نے حرام جو کھلایا ہے اس کی وجہ سے دل جو کالا ہو چکا ہے، اپنے بوڑھے باپ پر بھی رحم نہیں آئے گا. اپنے باپ کو مار کر پراپرٹیاں لینا بھی چاہے تو کوئی اسے رحم نہیں آئے گا. اور ہم نے دیکھا ہے، اسی شہر کا واقعہ ہے، باپ کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کر کے علاج کرانے کے بہانے باپ کو مار دیا اس واسطے کہ پراپرٹیاں قبضہ کرنا ہے. اور یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے. یہ کیوں ہوا؟ جو حرام نسلوں سے چلے آ رہا ہے، وہ حرام جو نسلوں سے پالتے ہوئے اپنی اولاد کو دیا جا رہا ہے. اس لیے مرد ہو، مرد کے بچے ہو تو اپنی محنت سے کما کر اپنی اولاد کو دو. اپنے ماں باپ کی پراپرٹیاں اپنے بہنوں کا حق مار کے نہ دو. اور بہنوں کی بددعائیں جب لگتی ہیں، بہن ویسے بھی بھائی کی محبت میں ہوتی ہے، بہن ویسے بھی بھائی کے بچوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی ہے، لیکن انہی بہنوں کو یہ حرام خور بھائی محروم کر کے رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں. یہ مہینہ 4 مہینوں میں سے جسے اللہ نے عزت بخشی ہے، ان حرام کاموں سے بچنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کریں گے تو گناہ ہوگا.
اور ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے سے وہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے اور کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے ذی قعدہ کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 4 عمروں میں سے 3 عمرے ذی قعدہ میں کر کے دکھایا کہ جاہلوں، یہ جو حرکت تم کر رہے ہو کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ذی قعدہ کے مہینے میں نہیں آتے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ذی قعدہ کے مہینے میں بھی عمرہ ہو سکتا ہے، ذی قعدہ کے مہینے میں بھی بیت اللہ کا طواف ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 عمروں میں سے 3 عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں فرمائے۔ اور بعض لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں، ابھی سماج کا مجھے علم نہیں ہے کہ ذی قعدہ کے مہینے میں لوگ شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں تو شادی اہتمام سے کرتے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں غالباً نہیں کرتے ہیں، ذی الحجہ کے بعد شاید کرتے ہیں۔ جو لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں شادی نہیں کرتے اور ذی قعدہ کو خالی ذی قعدہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ نہیں بلکہ خالی مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں اگر نکاح کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح صحیح نہیں ہوگا، نہیں جڑے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا، ایسا سوچ کر بعض علاقے کے لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تعجب یہ ہے، نکاحوں میں قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا، بیان باجا کرنا حرام ہے، چھکوں کو نچانا حرام ہے، ویڈیو گرافی حرام ہے، جوڑا جہیز پہ لینا حرام ہے، ٹریفک جام کرنا حرام ہے، سانچک کی رسم، پاؤں میز کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، شکرانے کی رسم، جلوے کی رسم، جمعگی کی رسم، یہ سارے رسومات حرام ہیں۔ ان سارے رسومات کے حرام ہونے کی نوبت زندگی میں نہیں آئے گی، صرف ذی قعدہ میں نکاح کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ گناہوں کی اور حرام کاموں کی نوبت نہیں آئے گی۔ بیٹی اور لڑکی والوں پر ظلم کر کے جوڑا جہیز کے نام پر 5-5 10-10 لاکھ روپے لوٹ لو، اس حرام کی نوبت نہیں آئے گی۔ شادی میں نکاح کا کھانا زبردستی سے 2-2 ہزار لوگوں کو بلا کر کھلاؤ، اس میں نوبت نہیں آئے گی۔ قرضہ لے کر مٹی پہ لے کر نکاح اور ولیمہ کرو، اس پر نوبت نہیں آئے گی۔ جوڑے کی رقم لے کر ولیمہ کرواؤ، اس پہ نوبت نہیں آئے گی۔ صرف کس پہ آ جائے گی؟ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے سے آ جائے گی، ذی قعدہ کے مہینے میں نکاح کرنے سے آ جائے گی۔ اپنے حرام کاموں سے تو اللہ کی برکت آئے گی اور ان مہینوں کی وجہ سے نوبت آ جائے گی۔ ایسی بدعقیدگی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو حرام کیا وہ حرام ہے، کسی مہینے میں نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر ذی قعدہ کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہ فرماتے۔ حضرت زینب سے نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذی قعدہ کے مہینے میں کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح غالباً یا ان کا انتقال ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا، تو ذی قعدہ کا مہینہ نکاح کرنے کے لحاظ سے کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی ذی قعدہ کے مہینے کی شرعی حیثیت۔ ذی قعدہ کے مہینے کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش، ان سے نکاح اللہ کے نبی نے ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہے۔ حضرت زینب کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، پھوپھیری بہن ہیں، اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نکاح ہونے سے پہلے پردہ کرنا واجب ہے۔ پھوپھیوں کی بیٹیوں سے، خالہ کی بیٹیوں سے، ماموں کی بیٹیوں سے، چاچا کی بیٹیوں سے، تایا کی بیٹیوں سے پردہ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ وہ ہماری خاص بہن نہیں ہوگی، اس سے نکاح کرنا جب جائز ہے تو نکاح سے پہلے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ جن گھرانوں میں خلیری، ممیری، چچیری، پھوپھیری، تائری بہنوں سے پردہ نہیں ہوتا، ان گھروں میں پسے پردہ زنا اور بدکاری بھی ہو جاتی ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں بھائی ہیں، دونوں کزن ہیں، دونوں فلاں ہیں، یہ سوچ کر ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور موبائل اتنا برا فتنہ بن چکا ہے، تم اگر قرآن بھی سن رہے ہو، درمیان میں کوئی نہ کوئی ایڈ ایسا آ جائے گا جو تمہیں سیکس کی فلموں کی طرف لے جائے گا، گندی فلموں کی طرف لے جائے گا۔ 12 سال کا بچہ اگر کوئی
فلم ہو یا کوئی بھی اچھی چیز بھی موبائل میں دیکھ رہا ہو، رہتے رہتے اللہ نہ کرے ایک بار بھی وہ گندی فلموں کی طرف چلا گیا، اس کے اثرات بالغ ہونے سے پہلے اپنی بہنوں پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی نحوست اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپھیری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا تھا۔ حضرت زید آپ کے لے پالک بیٹے تھے، آپ کے غلام تھے، لیکن بیٹا بنا لیا تھا آپ علیہ السلام نے، گود لے لیا تھا، اڈاپٹ کر لیا تھا، تو پورے مکہ مدینہ منورہ میں لوگوں نے حضرت زید کو اللہ کے نبی کا اصلی بیٹا سمجھ لیا تھا، حالانکہ اصلی بیٹے میں اور اڈاپٹ کیے ہوئے میں فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت زید سے اللہ کے نبی نے حضرت زینب، اور حضرت زینب قریش خاندان کی ہیں اور حضرت زید غلام تھے، پہلے اونچے خاندان کی عورت کا نکاح ہو گیا غلام سے، تو رشتہ زیادہ دن نہیں جم سکا۔ اسی واسطے اسلام کے اندر رکھا گیا ہے کہ اپنے برابر کے درجے کے لوگوں سے نکاح کرو، بعد میں پریشانی نہ ہو، لیکن لوگوں کی عقل گھاس کھانے جاتی ہے، اس واسطے کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اونچ نیچ رکھی گئی ہے، ذات پات رکھی گئی ہے۔ اسلام کے اندر ذات پات نہیں رکھی گئی ہے۔ رشتہ جڑنے کے لیے ایسے فرد کا انتخاب کرو بعد میں چل کے رشتہ نہ ٹوٹے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ گڑیا کا کھیل نہیں کہ آج جوڑ دو، دونوں کی شادی کرا دو، جیسے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی گڑیا لا کر ایک دوسرے سے کھیلتے ہوئے شادیاں کراتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نکاح کھیل نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاندان کا انتخاب صحیح کرو۔ حضرت زید سے نہیں جم سکی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دیا، خلا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ حضرت زینب پھوپھیری بہن سے نکاح کرے۔ کون ہے؟ جو حضرت زید کی طلاق شدہ خاتون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا حضرت زینب کو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا میں اپنے اللہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی جواب نہیں دوں گی، یہ کہہ کر نماز رکعت باندھ کر نماز میں مشغول ہو گئیں۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ ابھی نماز پڑھ کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید سے نکاح ختم ہو گیا تو ہم نے زینب کا نکاح نبی سے کرا دیا، ہم نے زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ سے کرا دیا۔ دنیا کے اندر ایک واحد نکاح ہے جس میں کوئی گواہ نہیں، کوئی قاضی نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی ولی نہیں، براہ راست اللہ نے آسمانوں پہ نکاح کرا کر آیت نازل فرما دی۔ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا۔ حضرت زینب سجدے سے سر اٹھا کر سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ایک نوکرانی بھاگتی ہوئی خوشخبری دینے کے لیے آئیں کہ آپ کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے کہ آپ کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر محمد الرسول اللہ سے کرا دیا ہے۔ حضرت زینب نے خوشی میں خوشخبری سنانے والے کو اپنے گلے میں پہنا ہوا سونے کا ہار نکال کے ہدیہ کر دیا۔ کیا بہترین خوشخبری تم نے سنائی ہے کہ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا، میں اسی سے مشورہ کرنے کے لیے نماز میں کھڑی تھی۔ یہ تعلق تھا ان صحابیات کا۔ اور ہم لوگ اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مشورہ نہیں، اہل اللہ سے بھی مشورہ نہیں، کس سے؟ بابا صاحب سے مشورہ کریں گے۔ بابا صاحب دن میں تارے دیکھ کر بتائیں گے کہ آپ کے بیٹی کے ستارہ اس کے ستارے سے جڑ رہا نہیں جڑ رہا ہے۔ دن میں تارے دیکھ کر بابا آپ کی بیٹی کا رشتہ بتائیں گے، پھر ہم وہ رشتہ منظور کریں گے۔ جب تک بابا حولا بابا جب تک فیصلہ نہیں کرتا اس سے پہلے ہم اپنی بیٹی کے رشتے نہیں کریں گے۔ یہ شرک ہے، یاد رکھ لو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بھوشیوانی بتانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بابا نہیں، بابا کے باپ کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کتنے بابا ایسے ہیں جن کے گھروں میں وہ اپنی بیوی سے جھاڑو کے مار کھا رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کر آپ کی بھوشیوانی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے یا تو نیک لوگوں سے مشورہ کرو یا تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو۔ اور جب غذا پاک نہیں ہوتی ہے ایسے زمانے میں استخارے سے زیادہ استشارہ نیک لوگوں سے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔
لوگوں کے اندر عجیب رسم چل پڑا ہے، استخارہ کرواتے ہیں، دوسرے کسی صاحب کو بولیں گے، کسی مولانا کو بولیں گے ہماری بیٹی کا ایسا رشتہ ہونا ہے، آپ تھوڑا استخارہ کر کے بولیے یہ صحیح رہتا نہیں رہتا بول کے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی آپ کی بیٹی کے رشتے کا استخارہ کرنے واسطے؟ جتنا بیٹی کے بارے میں درد فکر ایک ماں اور باپ کو ہوتی ہے، کسی بھی مولوی صاحب کو یا کسی بھی بابا صاحب کو اتنی فکر ہوتی ہے۔ ارے بتاؤ، روزانہ گلے کاٹنے والے قصائی کو گردن پہ چھری چلاتے وقت درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے؟ روزانہ جس کے پاس ہزاروں کیسز آتے ہیں بیماریوں کے، ایکسیڈنٹ کے، پریشانیوں کے، اس بابا کا دل بھی ایسے سخت ہو جاتا ہے جتنا قصائی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ویسے سخت دل بابا کے پاس جا کر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی خاتون تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ علیہ السلام سے ازواج مطہرات نے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں میں سے کون سی بیوی سب سے پہلے دنیا سے انتقال کر جائے گی اور کون سب سے پہلے آپ سے آ کر ملے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ بیوی سب سے پہلے انتقال ہو جائے گی۔ تو ازواج مطہرات لکڑی لا کر سب اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگے۔ بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہو گیا۔ تب پتہ چلا لمبے ہاتھ ہونے کا مطلب لکڑی لے کے ناپنے کا لمبا مراد نہیں ہے، تو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے نہیں تھے لیکن سخاوت والے ہاتھ تھے، جو بھی آ کر مانگتا دے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد طے ہوا تھا کہ تمام بیویوں کو بیت المال سے 12,000 درہم چاندی کے سکے ایک ایک بیوی کو دیے جائیں گے گزارے اور خرچے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم تھیلی میں ڈال کر حضرت زینب کے پاس بھیجا۔ حضرت زینب کے پاس 12,000 چاندی کے سکے آئے تو حضرت زینب نے کہا اتنے سارے سکے ساری بیویوں کو آپس میں تقسیم کر لینے کے لیے دیے ہیں؟ تو غلام نے کہا نہیں نہیں، یہ صرف آپ کے واسطے ہے۔ تو حضرت زینب نے فوراً کہا کہ اس پر کپڑا ڈھانک دو، میں اس دنیا کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہوں، اور اپنی نوکرانی سے اور خادمہ سے بلا کر کہا ایک ایک مٹھی لیتی جاؤ اور پورے محلے میں تقسیم کرتی جاؤ۔ سب کو صبح سے لے کر شام تک تقسیم کرتے رہے، تھوڑے باقی رہ گئے تو نوکرانی نے کہا کہ مجھے بھی تھوڑے دے دو۔ تو حضرت زینب نے فرمایا جو بچے ہیں وہ سب تم لے لو۔ ایک درہم بھی شام ہونے تک 12,000 میں سے ایک بھی باقی نہیں رکھا، اتنی سخاوت کی عادی تھی۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ میں جو 12,000 بھیجا ہوں پورے مہینے کے خرچے، پورے سال کے خرچے کے لیے وہ ایک دن میں ہی صدقہ کر دیے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے 1,000 چاندی کے سکے پھر دوبارہ بھیجے، یہ میں تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، اپنے خرچے کے لیے رکھ لو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی پورا تقسیم کر دیا، اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ دنیا کا یہ فتنہ اگلے سال میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، دنیا کا یہ فتنہ اگلے سال میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ چنانچہ اگلے سال وظیفہ ملنے کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ اتنا خوف، اتنا ڈر انہیں دنیا کے آ جانے سے ہوتا تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کما کر ہی خوش ہوتے ہیں۔ کمانا برا نہیں ہے، مال کی محبت جو دل میں بسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ چیز بری ہے۔ کروڑ پتی بن جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کروڑوں کے مال کا محبت کرنے والا بن کر رشتے ناتے گئے، اولاد کی تربیت ختم، بیوی کی تربیت ختم، ماں باپ کی خدمت ختم، کچھ دکھائی نہیں دے رہا سوائے پیسوں کے۔ بعض پاگل ایسے بھی ہیں کمانے میں اتنا دھن لگی ہے کہ بیٹے 35 سال کے ہو گئے، بیٹیاں 28 سال کی ہو گئیں، کہاں ہیں جناب؟ وہاں کویت میں بھیک مانگ رہے ہیں، سعودیہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، امریکہ میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ ارے ادھر بیٹیاں 28 سال کی ہو گئی، 32-35 سال کے ہو گئے، ان کے شادیاں تمہارا باپ کرائے گا، کیسے ان کے نکاح پسے ہوں گے؟ لیکن باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وینچر پہ وینچر ڈالو، پراپرٹیاں بناؤ، پراپرٹیاں بیچو، رشتے ناتوں کے لیے ٹینشن لینا، فکر لینا، اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذی قعدہ کے مہینے میں فرمایا تھا۔ دوسری چیز
ذی قعدہ کے مہینے میں غزوہ خندق کے بعد ایک بڑا غزوہ پیش آیا، غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ، یہ غزوہ بنو قریظہ ایک خاندان تھا مدینے کا، یہودیوں کا۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وعدہ کر کے، وعدہ توڑ کر، دشمنوں کا ساتھ دے کر، اللہ کے نبی اور صحابہ کی بیویاں مدینے میں ہیں، صرف عورتیں ہیں مدینے میں، سارے مرد مدینے سے باہر آ گئے۔ ایسے نہتے عورتیں اور بچے جہاں پر ہیں مدینے میں، ان پر حملہ کروانے کی کوشش اور یہودیوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرنے والا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ اس بنو قریظہ والوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھوکے بازوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ فرمائی، وہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ اور ایسے ہی 6 ذی قعدہ میں عمرہ صلح حدیبیہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کی ایک تاریخ ہے، اس کے اسباق ہیں، عشق بھرے محبت بھرے واقعات ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اتنا طویل ہے کہ ایک جمعہ اس کے لیے مستقل ہونا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اور عمرہ صلح حدیبیہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذی قعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ذی قعدہ کے مہینے میں۔ حضرت میمونہ کا نکاح بھی ایک ہی جگہ پر ہوا، مقام شریف میں، وہیں پر شب زفاف ہوئی، وہیں پر انتقال ہوا، وہیں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ کیسے؟ حج پہ جاتے ہوئے نکاح ہوا، وہیں پر شب زفاف ہوئی، پھر کئی سالوں کے بعد جب وہ حج پہ جا کر واپس یا عمرے پہ جا کر واپس آنے لگیں، وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اسی جگہ پر جس جگہ پہ نکاح ہوا تھا، اور اسی جگہ پر ان کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ اور ایک آخری چیز ہے، ذی قعدہ کے مہینے میں کئی تاریخی واقعات ہیں، ان میں سے ایک تاریخی واقعہ ہے جس کی کبھی تفصیل آگے بیان کریں گے، یہاں پر صرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ پرانے زمانے کی بوڑھی لوگوں کے نزدیک مشہور ہے، یہ بند نواز کا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ بند نواز کا مہینہ ہے۔ کیوں یہ بند نواز کا مہینہ مانا جاتا ہے؟ اس مہینے کی 16 یا 17 تاریخ کو حضرت خواجہ گیسو دراز بند نواز گلبرگہ شریف میں جو رہتے ہیں، ان کی وفات اس مہینے کی 16 یا 17 تاریخ کو ہوئی ہے، تو اس نسبت سے اس مہینے کو بند نواز کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بزرگان دین سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز کا نام محمد تھا اور حسینی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے تھے، 22 واسطوں سے حضرت علی کے خاندان سے ہوتے ہیں، 22 واسطوں سے حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الفتح تھی، آپ کا لقب صدر الدین تھا، اور بعض لوگوں نے الولی الاکبر اور بعض لوگوں نے الصادق بھی آپ کا لقب مانا ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید تھے اور انہی کے خلیفہ تھے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ حافظ بن گئے، 7 سال کی عمر میں۔ 4 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اور نانا نے پرورش فرمائی، اور 15-16 سال کی عمر میں اپنے بھائی حسین چندن کے ساتھ جا کر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ 15-16 سال کی عمر میں بیعت ہوئی، 19 سال کی عمر میں عالم حافظ مفتی سب بن گئے۔ 19 سال کی عمر میں حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد 44 سال تک تقریباً خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مسند پر بیٹھ کر وہی ارشاد اور بیعت اور ارشاد کا کام کرتے رہے۔ 3 سال سفر میں لگائے، پھر اس کے بعد 22 سال کے قریب گلبرگہ شریف میں قیام فرمایا۔ آپ کی عمر 104 سال کی ہے۔ اللہ نے 104 سال کی عمر بخشی، 40 سال کی عمر میں نکاح کیا، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اتنا محبت کرتے تھے اپنے اللہ والوں سے، ایک مرتبہ اپنے شیخ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ پالکی میں بیٹھ کر اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، تو ان کے بال لمبے لمبے تھے۔ گیسو کے معنی آتے ہیں بال، دراز کے معنی آتے ہیں لمبے، گیسو دراز معنی لمبے بال والے۔ پالکی کے اندر بال اٹک گئے اور پالکی جا رہی ہے،
تو بال کتنا کھینچے جاتے ہیں اور درد ہوتا ہے، لیکن اپنے شیخ کو تکلیف نہ ہو، ہمارے استاذ کو، میرے مرشد کو تکلیف نہ ہو، اس واسطے بالوں کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ جب منزل پر پالکی پہنچی تب وہاں پالکی کی لکڑی سے اپنے بال چھڑائے، یہ درد برداشت کیا۔ جب خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میرے مرید نے میری محبت میں تکلیف برداشت کی ہے، تو اس وقت ایک جملہ فرمایا، کیا شعر تھا؟ ہر کے مرید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیز کے او عشق باز شد۔ جو کوئی خواجہ گیسو دراز کا مرید بن گیا، اللہ کی قسم اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عاشق بن گیا۔ ایسی محبت اپنے شیخ سے تھی۔ اور کوئی صوفی جاہل نہیں ہوتا ہے، مزاروں پہ بیٹھنے والے مجاور حرام خور نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی مڈا ہوا، زلفے لمبے رکھ کر نماز چھوڑنے والا، وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں ولی کا عاشق ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ والے عالم ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے، شریعت سے اوپر نہیں اٹھ جاتے تھے۔ اب ہم نیک بن گئے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، داڑھی کی ضرورت نہیں، پردے کی ضرورت نہیں۔ آنے والی عورتوں سے بے پردگی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، یہ حرام کام اللہ کے نیک بندے نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا ان کو کہ اس زمانے میں ان کا لقب دیا گیا تھا سلطان القلم۔ سلطان القلم لقب کا مطلب ہے کہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت اہم کتابیں۔ ان میں سے ایک کتاب حنفی مسلک میں عقیدے کی ایک کتاب ہے فقہ اکبر کے نام سے، شرح فقہ اکبر آپ نے لکھی، تفسیر کی کتاب قرآن کی تفسیر لکھی، معارف العوارف، عوارف المعارف کی شرح لکھی، شرح فصول الحکم، رسالہ قشیریہ کا ترجمہ، جوامع الکلم، 14 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اور آپ سمجھ لیجئے کتابیں لکھنے والا شخص جاہل نہیں ہوتا ہے۔ پتا چلا صوفی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو، صوفی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند بھی ہو۔ عورتیں حضرت سے بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں تو ایک بڑا برتن رکھ دیتے، برتن کے دوسری طرف عورت پانی میں ہاتھ رکھ دیتی، ادھر برتن کے پانی میں حضرت ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ایسے پردے کے ساتھ، ایسے اہتمام کے ساتھ اگر کوئی 2-3 بار مستقل ہدیہ لا کر دیتا، تیسری بار اس کے ساتھ رہنا بھی چھوڑ دیتے، اس واسطے کہ روزانہ کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے تو نفس کو جو فاقہ ملنا چاہیے وہ فاقے کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ فاقہ رہ کر اللہ کا جو نور حاصل ہوتا ہے، روزانہ کھانے سے وہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ گلبرگہ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں گلبرگہ کی جو انکم ہوتی ہے، مزار کی انکم سے ایک کالج بھی چلاتے ہیں، یتیم خانہ بھی چلاتے ہیں۔ بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں تو بھی نفع پہنچاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے نام سے لوگوں کے لیے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین وہ نہیں ہوتے، دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، یہیں پر مکہ مدینہ جا کے نماز پڑھ کے آ جاتے اور داڑھی مڑا کے بیٹھ کے حرام خوری کرتے رہتے۔ کھانے کا ٹائم آیا تو ٹکا کے مندی بریانی کھاتے، نماز کا ٹائم آیا تو بولتے ہیں مدینہ پڑھ کے آیا نماز، وہیں کھا لے کے آنا کھانا، پھر یہاں کیوں کھا رہے؟ نماز وہاں پڑھنے جا رہے تو کھانا وہاں کھا کے نہیں آ سکتے۔ یہ شیطانیت کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ذی قاعدہ کے معنی کو بند نواز کا معنی کہا جاتا ہے حضرت خواجہ گیسو دراز کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔